سو گائز ابھی میں اسنیک کے بعد 11:31 پہ لے رہی ہوں اپنا یہ فائبر بوسٹ. ٹھیک ہے، یہ میں نے امیزون سے لیا ہے، آپ ٹک ٹاک شاپ سے بھی لے سکتے ہو. اور یہ میں آپ چاہے تو مارننگ بیفور بریک فاسٹ بھی لے سکتے ہو، 30 منٹ پہلے بھی، آپ لنچ سے پہلے بھی لے سکتے ہو، شام میں بھی لے سکتے ہو. تو میں یہ لوں گی 1 ٹی اسپون. میں اس کو 4 ٹی اسپون ڈالوں گی. 60 اونس کا پانی لینا، لیکن میں تھوڑا 60 اونس سے کم لے رہی ہوں. میں 15 لے رہی ہوں کیونکہ میں بڑی صبح کا بہت پانی پی چکی ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ فائبر ہوتا ہے، فائبر اندر جا کے پھول جاتا ہے، آپ کو بھوک کی کریونگ نہیں ہوتی. کھانا آپ کا بہت کم کوانٹٹی میں کھایا جائے گا. کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کا کبھی جب منہ مارنے کو دل کر رہا ہوتا ہے، تو یہ سب چیز اس کو کور کرتا ہے، بھوک کم کرتا ہے، ویٹ لاس میں کو ہیلپ کرتا ہے. تو میں نے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی لیا اور تھوڑا میں نے گرم پانی لیا. آپ چاہیں تو اس کو اس میں آئس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. میں بھی اپنے لنچ سے پہلے اس کو لوں گی تاکہ میں کم کھاؤں. سو ڈرنک کے کوئی 30 منٹ بعد میں نے اپنا اب لنچ کیا. لنچ میں 1 بال میں نے صرف فروٹ کا لیا اور 1 بوائل ایگ. ٹائم ہو رہا ہے 12:44 کا. تو چلتے ہیں ہسبینڈ کے ساتھ باہر ایک نیا ٹرک، ایک نئی کیا کہتے ہیں ٹپنی کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ ٹپنی جو ہے نا ہم نے پچھلے سال بھی اپنے گھر کے باہر ٹرائی کی تھی، لیکن شاید ہم لوگوں نے کافی لیٹ کی تھی. اسی لیے یہ کس چیز کے لیے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کیا ہے. تو یہ ایک بڑا سا میرا گھر کا دیش کا ہے جس میں میں اکثر دعوت کا کھانا ریڈی کرتی ہوں. اور اس کے اندر آج کوئی دعوت نہیں ہے. اس کے اندر پانی ہے، سرکہ ہے اور سوپ ہے. سرکہ اس میں کافی جاتا ہے. اور یہ کس چیز کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، اب آپ لوگوں کو لگ رہا ہو کہ ہم اپنی پارکنگ دھو رہے ہیں. نہیں، پہلے تو ہم بچے کی سلائڈ خراب کر رہے ہیں. میں ان کو یہاں کہہ رہی تھی کہ آپ ریحان کی سلائڈ پہن آئے ہو، اس کو پتہ چلے گا نا وہ ہمیں دھو دے گا اس طرح، اس کی جان بستی ہے. تو یہ ہم لوگ یوز کریں گائز. ہمارے گھر کے نا باہر میں کالے کالے کیڑے ہیں، آنٹس ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں پاکستان میں، مجھے نام نہیں آتا. تو وہ میرے گھر کے انٹرس میں نا بہت زیادہ ہیں. اور یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ اس درخت میں بھی بہت زیادہ چڑھتی ہیں کیڑیاں. یہ درخت ہم نے نہیں لگایا، یہ درخت پہلے لگا ہوا تھا اور اس سال یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اس کو اتار دیتے ہیں، جا اس کو پھینک دیتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، رہنے دو، اچھا لگتا ہے گھر کے باہر خوبصورت. پہلے میں نے بھی ان کو یہ بولا تھا کہ ہم اتار دیں گے، تو یہاں ہم لوگ نا پلین کچھ خالی رہنے دیں گے. لیکن وہی بات ہے، گھر کے انٹرس میں نا پھر وہ اچھے لگتے ہیں ایسے درخت لگے ہوں، آرٹیفیشل فلاور ہوں. تو خیر چلو، یہ نا لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے ویڈیو دیکھی تھی کسی کی، تو انہوں نے کہا یہ گھر میں نا یہ باہر یہ پانی ایسا ڈال دے، اس کی وجہ سے کیڑے کم آئیں گے. تو خیر یہ کوئی ایسا ورک نہیں کیا. یہ ٹوٹلی ٹپنی فضول ہے اور ایسے لوگ فضول بنا دیتے ہیں ویو کے لیے. یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیں ایسے ایسے کیڑے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ گھروں میں جب آتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے، رزق آتا جاتے رہتا ہے. یہ سب باتیں ہیں، پتہ نہیں. اور باقی یہ کہ ہاں، میری امی نے بھی مجھے کہا تھا کہ گھر کے نا کونوں میں تم جو ہے چینی ڈال دو، اور کہیں کوئی کہتا ہے کہ چاول بھی ڈال دو. یہ سارے کام ہم نے کر لیے. اور بس اب یہاں پہ ہسبینڈ کو اور کچھ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ وہ ایک بھی کیڑی کو مارنے نہیں دیں گے. وہ ہمارے گھر میں بچے اٹھا کے لے کے جائے جاتے ہیں گاڑی میں، اسپیشلی چھوٹا میرا، اس کو ہم گودی میں لے کے جاتے ہیں. مطلب کیڑیوں کو نہیں مارنا. تو صبح مجھے کہیں باہر جانا ہوتا ہے، کبھی جم پہ مجھے جانا ہوتا ہے صبح ان کے ساتھ، تو میری گاڑی باہر نہیں جا سکتی جب تک وہ بلور نہیں ماریں گے. میں ان کو بول رہی تھی کہ آپ ایسے کیوں نہیں کرتی، آپ اپنا پارکنگ وائٹ کیوں نہیں کرا لیتے تاکہ ہمیں پتہ چلے وائٹ کے اوپر کتنے کیڑے آتے ہیں. ختم کرو، یہ کالے فالوں میں ویسے بھی نظر نہیں آتا. اور یہ ہے ہماری چڑیوں کا کھانا. ہمارے گھر میں چڑیوں کا کھانا آتا ہے، ہرنوں کا کھانا آتا ہے. کیڑے ہم مار نہیں سکتے. انسانوں سے ہمیں پیار بہت ہے، پودوں پرندوں سے ہمیں بہت زیادہ پیار ہے. راستے میں کوئی بھی اگر چیز مر جائے نا، ایون جو گلہری تک بھی ہو، تو ہم بھی اس کو اٹھا کے عزت کے ساتھ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. میں نے ایک ولاگ بنایا بھی تھا، اسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا. چلو، آپ کی بہن نے نا پہن لی جیکٹ. اور ہاں آئی نو مجھے پتہ ہے یہ پچھلے 2 دن سے یہاں امریکہ میں نا ویدر چینج ہو گیا، لیکن پچھلے دنوں بہت ونڈی تھا. عید کے بعد بھی بہت ونڈی تھا. تو میں جا رہی ہوں جی واک کرنے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور میں نے کہا ہلکی پھلکی جیکٹ پہن لیتی ہوں. اور ساتھ میں ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے جو میں آن کرتی ہوں، اور پورے میں اس پہ کوشش کرتی ہوں کہ میں 3000 اسٹیپ کر لوں. واک کرتے کرتے جی میں پہنچ گئی ایل ڈی، اور بچے چلے گئے تھے اپنے ماموں کے ساتھ ببل ٹی پینے کے لیے.
تو اب میرے پاس پرس بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں واک کرنے گئی تھی، لیکن خیر چلے میں نے اپنا کارڈ اپنے فون میں بھی رکھا ہوتا ہے، تو میں ایپل پے سے میں نے کہا چلو میں یہ چیزیں لے لیتی ہوں۔ ویسے تو گھر میرے اسکول سے بالکل پاس میں تھا، تو بہر ہسبینڈ کہنے کہ میں جاؤں گا، پھر تم بیگ لے کے آؤ گی، پھر 100 کام یاد آ جائیں گے، چلو جی، تو میں نے کہا چلو چھوڑو، میں ایپل پے یوز کر لوں گی۔ ایل ڈی میں کافی اچھی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ یہ گلاس تھے نا، تو یہ گلاس میں نے 2 کا باکس لیا تھا، اس میں 4 گلاس ہوتے ہیں، تو میں نے کہا 8 گلاس لے لیتے ہیں، گھر میں مہمان بھی آ رہے تھے عید پہ، عید کا ولاگ تو جیسے میں نے پہلے اپلوڈ کر دیا تھا، اور آپ لوگوں نے اس کو اتنا پیار دیا، تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی عید ولاگ، اور ایسے ہی میری آنے والی سب ویڈیو کو اپنا ڈھیر سارا پیار دیجیے گا، اور ہاں آپ لوگ آتے ہو دیکھ جاتے ہو تو پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، تاکہ میرے 1K بھی کمپلیٹ ہو جائے جلدی سے۔ اور بس یہاں سے میری 2-4 چیزیں لی تھیں، اور مجھے گلاس ہی اتنے اچھے لگے، ایل ڈی اے میں نا ونس اے ٹائم ایک بار چیز آتی ہے، ایوری ویک میں آتی ہے، لیکن بہت اچھی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ڈے مارننگ جا کے میں 2 گلاسوں کا ڈبے اپنے لیے بھی لے آئی اور امی کے لیے بھی لے آئی، مطلب ٹوٹل میرے پاس اب اس ٹائم 16 گلاس ہے۔ یہ تھا میرا رات کا ڈنر، چھوٹی سی روٹی تھی، اور ساتھ میں نے سبزی بنائی تھی، دہی لیا، کوکمبر لیا۔ نیکسٹ ڈے مارننگ میرا یہاں سٹارٹ ہو گیا ہے، تو یہاں پہ میں کری تھی اپنی میں نے ورک آؤٹ کر لیا تھا، اور پھر میں نے اس کے بعد 2 بوائل ایگ اور چائے لیے تھے، اور اب میں لگی کلیننگ میں۔ پچھلے 2 سال سے میں نے یہ کٹر لیا ہوا تھا، تو 2 سال بعد میں نے اب یہ دوبارہ سے کٹر یوز کیا، کہ جو آپ لوگ انڈکشن یوز کرتے ہو اس کے اوپر اب اسٹیل وول نہیں مارا کرو، تاکہ اسکریچ آ جاتے ہیں گلاس میں، اور جب گلاس میں اسکریچ آ جاتے ہیں تو گلاس جب گرم ہو جاتا ہے نا بہت زیادہ، تو وہ کریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ والا جو کٹر ہے یہ بہت ہی بیسٹ رہتا ہے، اور اب کیونکہ یہ اتنا شارپ ہوتا ہے نا، میری ایک فنگر بہت ڈیپ کٹ لگا تھا، بہت زیادہ۔ اور ویدر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا ہو رہا ہے، لیکن باہر ہوا تھی، ابھی مطلب جا کے ویدر ٹھیک ہو گیا۔ اور ہم لوگوں نے نا اپنی گارڈننگ بھی سٹارٹ کر لی ہے، تو یہاں پہ ہسبینڈ جی جو ہیں وہ گارڈننگ کر رہے ہیں، جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ہم لوگوں نے یہ سارا گراس نکالنا ہے، اور یہاں پہ پراپر ایک جو نا ہم نے وہ کیاری تیار کرنی ہے۔ بیٹا گارڈننگ کر رہا ہے، ساتھ میں انہوں نے میرے بڑے بیٹے نے بیٹے کو بھی، میرے چھوٹے کو جھوٹا دلا دیا۔ نا گیٹ ٹو ریڈی گو ٹو آؤٹ سائڈ، ہم لوگ جا رہے تھے لنچ پہ۔ یہ وہ ڈریس ہے جو مجھے بچوں نے مدر ڈے پہ بیگ، بریسلیٹ، اور یہ بھی بریسلیٹ، ڈریس اور جوتی، یہ سب مجھے انہوں نے گفٹ کیا تھا، اور آج میں نے کہا میں یہ ویئر کروں گی۔ ویسے میرے پاس ایک اور بھی شرٹ ہے، وہ انشاءاللہ میں کبھی پھر ویئر کر کے اس کی شاید فوٹو لگا دوں یا ویڈیو بنا دوں۔ چلو چلتے، آج موسم بہت اچھا ہے، اور ہم نے آج گھر میں کچھ نہیں بنانا تھا، اور بہت خوبصورت ویدر کے ساتھ ہم لوگ اپنے گھر سے کوئی 1 آور کی ڈرائیو میں اورینٹا ایسے نام آگے جا کے پتہ چل جائے گا، وہاں گئے تھے۔ تو یہاں جہاں ہم جا رہے ہیں موسٹلی ہسبینڈ یہاں آتے رہتے اپنی میٹنگس سے ریلیٹڈ، کبھی اپنے کسی کلی کے ساتھ آتے رہتے ہیں، ہمارے گھر کے پاس میں ہی ہے، تو کہتے ہیں چلو اس ویک میں تم لوگوں کو بھی لے کے جاؤں گا، یہاں پہ کھانا کھلا کے لاؤں گا۔ راستے میں اتنے کو خوبصورت ویو آ رہے تھے نا، تو خیر کچھ میں نے آپ لوگوں کے لیے کیچ کر لیے۔ اچھا علاقہ تھا، بہت اچھا علاقہ تھا، اور اتنا کچھ صاف علاقہ تھا، میری ٹاؤن سے زیادہ صاف علاقہ ہے۔ میرے ٹاؤن کی سڑکیں ایسے ٹوٹی ہوئی ہیں جیسے بڈھے انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ویسے کڑکڑ کڑکڑ کرتی ہیں، بڑی چھوٹا سا ٹاؤن ہے، وہ بہت اچھا ٹاؤن تھا۔ تو یہاں سے ہم لوگوں نے نا اپنا کیا کیا، ہاں لنچ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہمیں نظر آ گیا DQ، جو ڈیری کوئن والی آئس کریم ہے، وہ ہم لوگوں نے کھانی تھی، اور سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں سے لنچ لیا۔ اور یہ ہے اکڑ بھی ہے آئی تھنک، ہاں، اور گھر میں ہی ان کا سارا یہ ریسٹورینٹ ہے، اوپر گھر ہے اور نیچے ان کا یہ سارا ریسٹورینٹ ہے۔ تو بیٹی نے وائٹ شریم پاستا لیا، میں نے چکن کا یہ ریپ لیا، ساتھ میں اس نے اپنے لیے انین لیے، اور بیٹے دونوں نے اپنے لیے چکن اور رائس لیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج مزیدار سا لنچ۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ نے کہا کہ ابھی تو ٹائم ہے تو چلو تھوڑا وزٹ کر لیتے ہیں۔ وزٹ کرتے کرتے مجھے سائن نظر آ گیا ایئرپورٹ کا، تو یہ تھا جی اس ٹاؤن کا چھوٹا سا ڈاؤن ٹاؤن جو ہم لوگوں نے وزٹ کیا۔ اچھا لگا، مجھے بہت اچھا لگا۔ خیر پھر ہم لوگ نکل گئے ایئرپورٹ کی طرف۔ میں نے کہا اب اتنی دور آئے ہیں تو کیوں نہ ہم لوگ وزٹ کر لیتے ہیں ایئرپورٹ کو بھی، کہ یہاں کا ایئرپورٹ کیسا ہے۔ اور یہاں پہ اچھی بات ہے کہ ہمیں نیویگیشن لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، کیونکہ وہ آلریڈی جو ہے نا اوپر
روڈ پہ سائن آ رہے تھے کہ ایئرپورٹ کے لیے اب یہاں رائٹ ہو جائے، یہ لیفٹ ہو جائے، یہاں آپ اسٹریٹ چلے جائے۔ ایئرپورٹ جاتے ہی جاتے لوکل میں نا یہ اتنے کو خوبصورت سین آ رہے تھے، ایک سین بیچ میں ایسا آیا کہ وہ چھت آگے جا کے نظر آئے گا جو میں واپس آ رہی تھی۔ تو گائز یہ ہے وہ ایئرپورٹ، جب ہم لوگ سائن کو فالو کرتے کرتے ایئرپورٹ آئے تو ان کے یہ ایئرپورٹ ہے، تو یقین کریں یہ ایئرپورٹ دیکھ کے مجھے نا افریقہ یاد آ گیا۔ جب میں افریقہ گئی تھی تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ وہاں کا ایئرپورٹ بھی مچ بیٹر تھا یہاں کے ایئرپورٹ سے۔ تو خیر مجھے نہیں لگتا یہ ایئرپورٹ کوئی چل بھی رہا تھا یا کوئی فلائٹیں آتی میں کہ نہیں آتی، بس ایسے ہی ہم بھی بڑا حیران ہو گیا، اچھا یہ تھا ایئرپورٹ، جانور پرندوں کے لیے ایئرپورٹ تھا، وہی یہاں پہ آتے ہیں ٹیک آف کرتے ہیں، وہی یہاں سے لینڈ کر کے جاتے ہیں۔ یہ ان کا کوئی رن وے تھا، فلی ڈیڈ تھا، یا شاید یہ بند ہو گیا ہوا ہے۔ بہرحال چلے، ہم نے کہا آئے ہو تو دیکھ لیتے ہیں کہیں یہ رہنا نہ جائے۔ یہ دس سین، اچھا یہ سین کو کیچ کرنے کے لیے ہم لوگ بہت آگے سے جا کے واپس آئے تھے۔ ہسبینڈ گاڑی جب چلا رہے تھے نا تو آف کورس میں سائڈ کی چیزوں کو دیکھتی رہتی ہوں، تو جیسے ہی ہم لوگ یہاں سے گزرے تو میں نے ان کو بولا یار وہ ایک سین بہت خوبصورت آیا وہاں سے، مجھے نا اس کو دیکھ کے بالکل اسکاٹ لینڈ جیسی وائب آئی ہے۔ تو کہتے کہاں پہ؟ میں نے کہا پیچھے۔ تو ایسے چلو یار میں گاڑی ریورس کر کے جاتا ہوں، میں نے کہا رہنے دو یار وہ بہت پیچھے چلا گیا۔ پھر ہم لوگ آئے اور بچوں نے بھی اتنی تصویریں لی سین کی، میں نے بھی ویڈیو تصویریں لی۔ خیر اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے ڈی کیو میں، یہاں پہ نہیں یہ کوئی آئس کریم تھی یا یہ تھی یہ تھی بچوں کی جو یہ نہیں ہوتے سینمن فلیور کی آئس کریم تھی ونیلا کے ساتھ، کافی ٹیسٹی تھی، اوپر کریم لگا کے انہوں نے پاؤڈر لگا دیا۔ ہائے ربا تھک گئی میں۔ اور باقی اس کے علاوہ سب نے اپنی اون آئس کریم لی تھی، کسی نے اسپرنگ کا ونیلا چاکلیٹ لی، میں نے اور ہسبینڈ نے لی تھی بنانا سپلٹ، تو کافی ٹیسٹی تھا یہاں کا بنانا سپلٹ۔ اور ڈی کیو کافی ویسے بھی اچھا ہے، میں نے بہت سالوں بعد جا کے کھایا تھا۔ تو بس ہمارا یہ تھا آج کا دن، اور کافی اچھا رہا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جو دن دکھاتے ہیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور مجھے ان کی بنانا سپلٹ بہت اچھی لگی تھی، اور ہمارے ٹاؤن میں اتنی اچھی نہیں ملتی۔ تو چلیں جی چلتے ہیں گھر کی طرف واپس اب، اور بس جاتے جاتے پھر میں دوبارہ سے سین دیکھ رہی تھی، دل تو نہیں کر رہا تھا، مجھے نا بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ ٹاؤن۔ اور جب آپ کو راستے میں نا اچھے اچھے خوبصورت ویو ملتی ہے نا تو آپ کا راستہ کٹ بھی جاتا ہے، اور گھر جاتے جاتے نا بادل بھی ہو گئے تھے اور بارش بھی ہو رہی تھی، تو میں نے راستے میں اپنی فرینڈ کی طرف رکنا تھا، تو میرے ہسبینڈ بچوں نے مجھے وہاں اتار دیا۔ چلیں جی میں جا رہی ہوں گھر، اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، ویڈیو اچھی لگی لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ملتی ہوں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔